السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسائٹنگ ناول جس کا نام ہے ٹاکسک لور اور جس کے رائٹر ہیں میر حمزہ۔ لیکن ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو وزٹ کریں۔ اس پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولس کی ایپیسوڈ سننے کو ملیں گی۔ ابھی میں نے ریسنٹلی اپنے چینل کو سٹارٹ کیا ہے، اس لیے زیادہ ایپیسوڈس تو نہیں ہیں، ابھی سٹارٹ کیا ہے، اور زیادہ ناولس تو نہیں، ابھی میں ایک ہی ناول پہ بنا رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ میں ریگولرلی پوسٹ کروں گی اور بھی ناولس پہ ویڈیوز ایپیسوڈس ڈالوں گی، سٹوریز کی بھی ڈالوں گی۔ تو آپ اس کے علاوہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ناول پسند ہے اور میری آواز میں آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو میں اس پہ بھی ایپیسوڈس ڈالوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ٹاپک ہے یا کوئی سٹوری ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو ہونی چاہیے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس پہ ویڈیو بناؤں۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو میں کوئی کمی ہے یا کچھ چینجنگ آنی چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 10، اے ٹاکسک لور بائی میر حمزہ۔ پیچھے کرسی پہ بیٹھی ماں کی نظروں نے اس کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ جب ارمان گھر سے نکل گیا تو وہ کرسی سے اٹھی۔ بہرام، اس لڑکی کا نام زویا ہے۔ وہ چلتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل آئی تھی۔ اب ان کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ آنکھوں میں کچھ زخم اور تپش تھی۔ امریکہ میں رہتی ہے، شہیر ملک کی کزن ہے۔ مجھے اس لڑکی کو رستے سے ہٹانا ہے۔ انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور آ کر سامنے لگے ڈریسنگ کے شیشے کے قریب رک گئی۔ ان کی نظر اپنے عکس پہ تھی۔ ہاں، مجھے اس لڑکی کو روپوش کرنا ہے۔ تم نے اس لڑکی کو تب تک زندہ رکھنا ہے جب تک شہیر ملک ٹوٹ کر بکھر نہ جائے۔ ان کی زخمی آنکھوں میں اب نمی تھی۔ انہوں نے اپنے عکس کو بغور دیکھا۔ انہیں اپنے چہرے پہ ایک گدھ کی گردن لگی محسوس ہو رہی تھی، ایک بھدی کالی گدھ جو انتہائی بدصورت تھی۔ تم نے اس لڑکی کو اتنی اذیت دینی ہے کہ اس کے جسم پہ لگنے والی ایک ایک چوٹ شہیر ملک کی روح کو لرزا دے اور وہ دوبارہ میری کسی اولاد کو دکھ دینے لائق نہ بچے۔ اور میری ایک بات سن لو، یہ کام اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، خاص کر ارمان کو۔ انہوں نے اپنی نظریں شیشے سے ہٹائی اور بیڈ کے کنارے پہ آ بیٹھی۔ میں کیا سے کیا بن گئی۔ ان کی آنکھیں اب مسلسل بہنے لگی تھیں، پر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر بڑبڑا رہی تھی۔ میرے کندھوں پہ اب 4 اموات کا بوجھ ہو جائے گا، پر میں یہ سب صرف اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہوں، اپنے لیے کر رہی ہوں۔ میں سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں خود بھی خوش رہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اب اپنے آنسو صاف کیے تھے، ان میں سرد مہری سرخ کے ساتھ آ رکی تھی۔ اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ جتنی اذیت میری جیا ارمان جھیل رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ شہیر بھگتے گا۔ شہیر کے نام سے ان کے حلق تک کڑواہٹ پھیل جاتی تھی۔ انہیں نہ شہیر پسند تھا نہ ہی اس کی ماں، جو ان سے بہت حسین تھی۔ ان کی نیلی آنکھوں کے لوگ اسیر ہو جایا کرتے تھے۔ کمرے میں اس وقت اندھیرا بکھرا تھا، کھڑکیوں پہ پردے گرے ہونے کی وجہ سے روشنی اندر نہیں آ رہی تھی، اور اب اس اندھیرے میں وحشت اور صفا کی بھی سر اٹھانے لگی تھی۔ کالی لینڈ کروزر سڑک پہ بھاگ رہی تھی۔ دستگیر اپنے اصلی لباس میں ملبوس ڈرائیونگ کر رہا تھا اور شہیر ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا موبائل پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تمہاری کہانی کہاں تک پہنچی؟ دستگیر نے اسے چونک کر دیکھا، پر شہیر کی نظریں موبائل اسکرین پہ ہی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ سچ میں شہیر کی بات سے الجھ گیا تھا۔ شہیر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر دستگیر کو دیکھا۔ تم جیا کو پسند کرتے ہو نا؟ اس کے لہجے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ دستگیر سے سوال کر رہا ہے۔ دستگیر کا دم خشک ہو گیا۔ جی اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ تم جیا کو پسند نہیں کرتے؟ شہیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دستگیر کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر لی تھی۔ وہ کسی مجرم کی طرح بیٹھا تھا۔ کل ارمان تمہاری والی کو مجھے چپکانے آیا تھا، میں نے اسے صاف انکار کر کے تمہارا راستہ صاف کر دیا ہے، اور مرد کی طرح جا کر اس سے بات کرو۔ یہ کیا کبھی اس کا پیچھا کرتے ہو تو کبھی اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتے ہو؟ وہ ناپسندیدگی سے بولا تھا اور دستگیر سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ اس نے اچانک سے بریک لگائی اور شاکی نظروں سے شہیر کو دیکھا۔ جو کھیل میں نے تمہیں کھیلنے سکھائے ہیں تم انہیں میرے سامنے کھیلو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں پہچان نہیں سکوں گا؟ وہ بالکل نارمل انداز سے بول رہا تھا۔ دستگیر کی نظریں مکمل جھک چکی تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شہیر یہ سب بھی جان جائے گا۔ شہیر نے اس کی جھکی نظریں دیکھی۔
تمہیں اسے جا کر بتا دینا چاہیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اس طرح خاموش محبت سے صرف عمر بھر کا ہجر ہاتھ لگتا ہے اور کچھ نہیں۔ دستگیر کو اس کی بات پہ حوصلہ ہوا۔ اس نے دھیرے سے اوپر دیکھا، شہیر کی نظریں اسی پہ تھی۔ وہ آہستگی سے مسکرایا۔ دستگیر، تم میرے بھائی ہو، تم نے میری بہت سی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں اور میری وجہ سے تم اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہو۔ میری بھی آج سے ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اکیلے نہیں ہو، میں ہر موڑ پہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس نے دستک دے کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اور بی اے مین، مجھے پتا ہے تم بےعزتی کے ڈر سے جیا کے سامنے نہیں جاتے، پر یک طرفہ محبت تو ہوتی ہی نیری ذلت ہے۔ میری ہی مثال لے لو۔ اس نے نیلی آنکھ دبا کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ شہیر نے اس کے کندھے پہ سے ہاتھ ہٹایا۔ جیا کے دل میں جگہ بنانا تمہارا کام ہے اور شادی کی ذمہ داری میری۔ دستگیر اس کی بات پہ چونکا، پھر وہ جھم گیا۔ شہیر کی پلاننگ کافی دور تک کی تھی، اتنا تو دور تو دستگیر بھی نہیں گیا تھا۔ شہیر اس کی شرماہٹ کو نظر انداز کیے بول رہا تھا، اس کے بھائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب گاڑی چلاؤ، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں نے عائشہ کے پاس بھی جانا ہے۔ اس کے اچانک کہتے ہی دستگیر نے گاڑی چلا لی اور پوچھا، آپ وہاں اکیلے جائیں گے؟ شہیر نے اپنے سامنے موبائل کر لیا تھا۔ دستگیر کے سوال پہ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے اب ڈیٹ پہ تمہیں تو ساتھ لے جانے سے رہا۔ دستگیر کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا اور شہیر اپنے موبائل میں لگ گیا تھا۔ دستگیر اب گاڑی کے ساتھ ساتھ دماغ بھی چلا رہا تھا کہ اب اس نے جیا کو کب اور کیسے حال دل کہنا ہے۔ وہ یک طرفہ محبت تو کر بیٹھا، اب ذلیل ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ آج بھی یونی جانے کے لیے خوب تیار ہوئی تھی۔ جب وہ یونی پہنچی تو نابیہ نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ عائشہ ہلکے گلابی ٹخنوں تک آتے فراک میں ملبوس تھی، بال کمر پہ بکھرے تھے، چہرے پہ میک اپ تھا، کانوں میں لمبے بندے تھے جو کندھوں کو چھو رہے تھے۔ اونچی ہیل سے اس کا دراز قد اور بھی دراز لگتا تھا۔ گلابی اور سفید رنگ میں ڈائی دوپٹہ اس کے کندھے پہ تھا، ہاتھ میں وہی شرٹ والا باکس تھا اور دوسرے ہاتھ میں پرس تھا جس کی چین اس نے کھول کر اب کندھوں پہ لٹکا لیا تھا۔ اس نے انابیہ کو استجابی نظروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ انابیہ کی نظریں اب اس کے چہرے پہ رک گئی تھی۔ شہیر ملک کی محبت میں پوری طرح گرفتار لگ رہی ہو۔ عائشہ کے رخسار سرخ ہو گئے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، بس وہ کہہ رہے تھے کہ آج وہ خود گفٹ لینے آئیں گے۔ انابیہ نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ قسم کھاؤ تم سچ کہہ رہی ہو؟ قسم سے، عائشہ نے کچھ شرماتے ہوئے جواب دیا تو انابیہ نے فوراً کہا، مجھے بھی دکھانا شہیر ملک، پہلے آ تو جانے دو۔ وہ کہہ کر کینٹین کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انابیہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جس وقت اس کے موبائل پہ بیپ ہوئی اس وقت وہ یونی سے نکل رہی تھی۔ عائشہ کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر سامنے کیا، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ عائشہ کا خون چل کر رہ گیا، میں اب گھر جا رہی ہوں، اس نے لکھ کر بھیج دیا۔ انابیہ ساتھ ساتھ اس کے میسج پڑھ رہی تھی۔ جب عائشہ نے شہیر کو یہ جواب لکھ کر بھیجا تو اس نے عائشہ کو غصے سے دیکھا، بہت ہی کوئی بدتمیز ہو، انابیہ نے کہا تو عائشہ نے اس کی کمر پر تھپڑ مارا، اپنی بکواس بند کر لو، مر جاؤ گی ورنہ میرے ہاتھ سے۔ انابیہ بیچاری کمر مسلنے لگی تھی، تبھی موبائل پہ دوبارہ میسج آیا، ٹھیک ہے میں تمہیں گھر سے پک کر لوں گا۔ وہ کھلم کھلا دھمکی دے رہا تھا۔ عائشہ کے سر پہ لگی اور تلوؤں پہ بجھی۔ انابیہ اس کی دھمکی سے محظوظ ہوئی تھی۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ لکھا، موبائل دوبارہ پرس میں رکھ لیا۔ تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، اتنے نخرے اچھے نہیں ہوتے۔ عائشہ اس کی بات پہ جھلا گئی، میں نمبر تمہیں دے دیتی ہوں، تم دیتی رہنا اسے جواب۔ انابیہ نے فوراً موبائل نکالا، نیک کام میں دیری کیسی؟ عائشہ کی اس کی حرکت پہ ہنسی آ گئی، بے شرم تمہاری منگنی ہوئی ہے اور کچھ عرصے بعد تمہاری شادی ہے۔ بیچارے ذیشان نے تمہاری یہ بات سن لی نا تو اس کا دل ہی ٹوٹ جائے گا۔ انابیہ نے گہرا سانس لیا، بس یہی سوچ کر ہی تو رک جاتی ہوں، کاش عورتوں کو بھی 4 شادیوں کی اجازت ہوتی، مزہ ہی آ جاتا۔ وہ بڑی حسرت سے بولی تھی۔ عائشہ کو بے ساختہ اس کی بات پہ ہنسی آ گئی، تبھی ان کے پاس سے گاڑی رکی۔ لو جی، یہ کہاں سے آ گئے؟ ذیشان کو گاڑی سے باہر آتا دیکھ انابیہ نے سر پیٹ کر کہا، اسے لگتا ہے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی ٹھرکی منگیتر پاگل ہو گئی ہے، اس لیے وہ بھاگ کر آ گیا ہے، اب جاؤ اس کے پاس۔ ذیشان گاڑی کے پاس ہی رک گیا تھا۔ اس نے وہیں سے عائشہ کو سلام کیا اور انابیہ کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ انابیہ کا بالکل دل نہیں تھا پر مجبوری تھی جانا۔ وہ عائشہ سے ملی، تمہیں شہیر ملک کی ایک تصویر لازمی لانا ورنہ میں نے تم سے کبھی بات نہیں کرنی، اور میرا سلام بھی دے دینا۔ وہ تیز تیز بولتی ذیشان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عائشہ نے سر ہلا دیا اور جب انابیہ وہاں سے چلی گئی تو وہ بھی فٹ پاتھ پہ چلنے لگی۔ وہ گھر کہہ کر آئی تھی کہ آج اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، آج اس کے ایکسٹرا کلاسز ہیں اور ان کے بعد وہ نابیہ کے گھر چلی جائے گی۔ امی نے اس کی بات پہ کہا تھا، ہاں اس دن کی طرح پھر رات کے 12
باہر ہی بجا دینا، مجھے زہر لگتی ہیں لڑکیاں یوں جانوروں کی طرح سڑکیں ناپتی ہوئی، اب بس بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گی۔ عائشہ کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے، امی کی ہر بات شادی پہ آ کر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس نے بس تب اتنا ہی کہا، میں جلدی آ جاؤں گی، آپ بے فکر ہیں۔ اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ زیادہ ہی جلدی گھر پہنچ جائے گی، کیونکہ شہیر نے اس کے جواب نہ دینے پہ دوبارہ میسج نہیں کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی کہ تبھی اس کے قریب آ کر ایک گاڑی رکی، اس کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر بیٹھے شخص نے مسکراتی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو اب رک چکی تھی۔ عائشہ لمحے کے لیے رکی تھی، پھر وہ چلنے لگی۔ میں انہیں نہیں جانتی، اس نے خود کو کہا اور چلنے لگی۔ شہیر کی مسکان غائب ہو گئی، اس نے پیچھے سے ہارن بجایا، پر اب عائشہ تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ بجاتے رہے ہارن، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر شہیر کا ناک پھول گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے اس کے پاس روکی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہاتھ کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ یہ آپ کا گفٹ۔ شہیر نے ڈبہ نہ پکڑا تو اس نے زبردستی اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور آگے بڑھنے لگی کہ شہیر نے اس کی کلائی تھامی اور جھٹکے سے اسے پیچھے کر کے اس نے عائشہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ عائشہ کا سر اس کے فراخ سینے سے جا ٹکرایا۔ شہیر اس کی کلائی تھام کر اس کا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے گیا تھا۔ عائشہ اس کے سینے سے سر اٹھانا بھول گئی تھی۔ شہیر کے دل کی دھڑکنیں اس پہ سحر پھونکنے لگی تھی۔ عائشہ کے لیے پوری دنیا ہی اس لمحے میں رک گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر آسمانوں میں پہنچ چکی تھی، جہاں اس کے قریب بہت سے سفید بادل آ رکے تھے، پروائی کے جھونکے اس کی آنچل کو لہرا رہے تھے۔ اس نے رکی ہوئی دنیا کو سر اٹھا کر دیکھا، وہ اپنی غزل آنکھیں نیلی آنکھوں کے سمندر میں لے گئی۔ اس نے شہیر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہونا چاہا، پر وہ ناکام رہی۔ شہیر اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر کوئی عائشہ اور اس کے دل سے پوچھے کہ محبت جب حاوی ہوتی ہے تو دنیا اپنے گرد یوں ہی رکتی محسوس ہوتی ہے۔ شہیر اس کے کان کی جانب جھکا، اس کے لب عائشہ کی بند کو چھونے لگے تھے۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ عائشہ نے کب اس کی سانسوں کی تپش سے گھبراتے ہوئے اس کی شرٹ کو تھاما، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ شہیر اس وقت اپنے ازلی لباس سلیو لیس بنیان نما شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ بال اس کے ماتھے پہ بکھرے تھے اور نیلی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ عائشہ کے کان کے پاس سرگوشی میں کہہ رہا تھا، مجھے بات بات پہ ضد کرنے والے بچے پسند نہیں ہیں۔ جو میرے سامنے ضد کرتا ہے میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لے جاتا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے تم بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اس لیے ایسا کرتی ہو۔ سدھر جاؤ ورنہ میں تمہیں سدھار دوں گا گندی۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی، پر عائشہ اس کے سینے سے ویسے ہی لگی کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی شہیر ملک کی شرٹ تھی۔ شہیر اس کے یوں بے خود ہونے پہ مسکرایا اور دھیرے سے اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹھو گاڑی میں نے تمہیں بہت کچھ دکھانا ہے آج، وہ کہہ کر اسے اپنی گاڑی کی جانب لے آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور عائشہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ عائشہ کے اوپر سے اب وہ سحر کے بادل چھٹے تھے اور اب اس میں شہیر سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں باقی رہی تھی۔ اس شخص کی قربتوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس سے وہ یوں ہی بے بس ہو جاتی تھی۔ وہ اب گاڑی چلانے لگا تھا اور عائشہ نظریں جھکا کر بیٹھی دل کی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی جو پل پل بڑھ رہی تھی۔ لاؤنج میں نیم تاریکی تھی، پر اس نیم تاریکی جو جیا کی سانسوں میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ اپنی ممی کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ میں شہیر کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، اس نے کہا تو ماں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ہم نے کب کہا کہ تم اس کے بغیر رہو؟ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ تم تھوڑا صبر کرو، اب تمہاری ماں اس ساری الجھی پزل کو درست کرے گی۔ اب میں شہیر کے ہر راستے کو تمہارے تک لاؤں گی۔ جیا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ ماں لب بھینچ کر مسکرائی۔ وہ بھی تم جلدی سمجھ جاؤ گی، اب بس تم شہیر کے آنے کا انتظار تحمل سے کرو، وہ کہہ کر لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ جیا ان کی بات ابھی بھی نہ سمجھی تھی۔ جیا شہیر ملک کو بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ہر گیم کو پلٹ دینا جانتا ہے۔ لاؤنج میں جیا کے ساتھ خاموشی کھڑی رہ گئی تھی جسے وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کچھ غلط ہونے کی صدا گونجنے لگی۔ اسے یہ خاموشی طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ غلط ضرور ہونے والا تھا۔ ایک ایسا طوفان آنے کو بالکل تیار کھڑا تھا جس سے ان سب کو تو پتہ نہیں، پر عائشہ کی زندگی ضرور بدل کر رہ جائے گی۔
گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، بس دل کی دھڑکنیں تھیں جو پل پل سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ عائشہ چور نظروں سے اس کے مضبوط بازو کو دیکھتی، اس کی شرٹ کے گہرے گلے سے اس کی زنجیر بھی دکھائی دیتی تھی۔ وہ بے نیازی سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک بولا، میں تمہیں زہر لگتا ہوں؟ اس کا سوال اتنا بے ساختہ اور اچانک تھا کہ عائشہ سٹپٹا گئی۔ اسے پہلے تو لگا کہ شہیر نے اس کی گنگیوں سے خود کو دیکھتے محسوس کر لیا ہے، اس لیے وہ اس سے بولا ہے، پر جب اس نے خود پر قابو پا کر سوال پہ غور کیا تو اور بھی بخلا آ گئی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر کے اب سڑک کے کنارے کنارے چلا رہا تھا۔ اس کی نظریں عائشہ پہ تھی جو دم بخود تھی۔ شہیر اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ اسے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ بولو بھی، اس نے دوبارہ کہا تو عائشہ نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا۔ آپ مجھے ایسے نہ دیکھا کریں۔ شہیر حیران ہوا۔ کیسے؟ اس نے سوال کیا تو وہ فوراً اسے دوبارہ دیکھ کر بولی، غصے سے۔ میں تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہوں، وہ شوخ لہجے سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکان تھی۔ عائشہ کی نظر اس کے گال پہ پڑنے والی ڈمپل پہ ٹھہر گئی تھی۔ ان گھڑوں کے بھنور میں وہ کھو گئی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ شہیر مسکراتا ہے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ عائشہ اس کی بات پہ لاجواب ہو گئی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ اس نے گاڑی روک لی۔ عائشہ نے ہمت کر کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ عائشہ نے حوصلے سے جھوٹ بول دیا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے ایسے نہ دیکھا کریں۔ شہیر نے بھم اچکائی۔ جھوٹ؟ وہ سچ سننا چاہتا تھا۔ اس نے گھور کر کہا تو وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ نصب العاجز آنا ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ شہیر ملک کی طرف سے موجود تمہارے دل کا ہر خوف نکل جائے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ کسمسائی پر وہ بے پرواہ تھا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں میری محبت پہ یقین آ جائے۔ مجھے آنے لگا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی پر خاموش رہی اور ان نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ ان آنکھوں کو پوری زندگی بھی دیکھے گی تو بھی نہیں تھکے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ آنکھیں اسے یوں ہی محبت سے دیکھتی رہیں۔ تم میری محبت کا انداز ہی نہیں کر سکتی۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالا تھا۔ عائشہ مزید سمٹ گئی تھی۔ تم بس مجھ سے لڑتی رہا کرو، وہ ناراضی سے بولا تو عائشہ نے تعجب سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نہیں لڑتی، آپ میری بے عزتی کرتے ہیں۔ اس نے دل کی بات کہہ دی تو وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کب کیا؟ جب آپ میری بات کو اہمیت نہیں دیتے تو مجھے بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ وہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی شکوے کر رہی تھی۔ شہیر نے لب بھینج کر اسے دیکھا۔ تم ہر بات پہ ضد کرتی ہو نا تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تم مت کیا کرو ضد۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں عائشہ کا ہاتھ ویسے ہی تھا۔ اب وہ عائشہ کے ہاتھ کی پشت کو انگوٹھے سے نادنسا طور پر سہلا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں کی تپش عائشہ محسوس کر سکتی تھی۔ میں ضد نہیں کرتی، میں بس ایک بات کرتی ہوں، ہاں، اور پھر اس بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ اس نے سر جھٹک کر بزجستہ کہا تو عائشہ کا منہ بن گیا۔ وہ جو گاڑی میں محبتوں کا فسوں بکھرنے لگا تھا وہ سب ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے شہیر سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ اپنا گفٹ لے لیں، میں نے گھر بھی جانا ہے۔ شہیر نے گاڑی سٹارٹ کر کے نہ میں سر ہلایا۔ تم ابھی نہیں جاؤ گی؟ پر کیوں؟ اس نے پوچھا تو وہ بولا، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ عائشہ الجھی۔ کیا؟ شہیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اپنی دیوانگی، اس نے کہہ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی تھی۔ عائشہ اب بے چین ہونے لگی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا ضمیر بھی اسے ملال سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک لڑکے سے تنہا ملنے آئی ہے اور وہ بھی گھر جھوٹ بول کر۔ عائشہ کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا ضمیر سے نظریں چرانا۔ اب تو وہ آ گئی تھی اور اب وہ شہیر ملک کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی تھی۔ شہیر اسے پہلے ریسٹورنٹ لے گیا تھا، وہاں اسے زبردستی کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے اپنے بنگلے میں لے آیا۔ بنگلے کے پورچ میں جب گاڑی رکی تو عائشہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں اندر نہیں آؤں گی۔ اس نے شہیر کو اتر کر اپنی جانب کا دروازہ کھولتے دیکھا تو وہ بے اختیاری سے بولی۔ شہیر نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور بولا، آؤ باہر۔ اس کے لہجے کا روپ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کا سین چلنے لگا۔ اب وہ عائشہ کو باہر آنے کا کہے گا اور جب عائشہ 2-4 بار انکار کرے گی تو وہ اسے زبردستی اندر لے جائے گا اور اس بڑے سے بنگلے میں وہ اکیلی شہیر ملک کا کیا بگاڑ لے گی۔ اور یہاں عائشہ کی سوچ کو 7 توپوں کی سلامی۔ اگر شہیر اس کی سوچیں پڑھ سکتا تو اب تک وہ عائشہ کو 2 لگا چکا ہوتا، پر وہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس لیے ڈٹائی سے اپنے خیالوں میں گم بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ تم پھر شروع ہو گئی اپنی ضد پہ، وہ سخت بے رحمی سے بولا۔ عائشہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ میں نے کہا نا میں نہیں آ رہی آپ کے ساتھ۔ اندر آپ اپنا گفٹ لیں اور مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ شہیر کے لب بھنج گئے۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔
میں تمہیں نہیں کھاتا، اندر لے جا کر۔ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور عائشہ دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دینے لگی کہ شہیر نے اسے گھورا۔ عائشہ کا ہاتھ اس کے پہلو میں آ گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب پہلے اس نے شہیر کو دھکا دیا تھا تو اس نے کتنا غصہ کیا تھا۔ تب اس نے پسٹل اپنے سینے پہ رکھا تھا اور آج شہیر جیسے عائشہ کو دیکھ رہا تھا، اسے لگا تھا جیسے شہیر اسے گولی ہی مار دے گا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ میں نے گھر جانا ہے، نہ آنکھوں کو جھکا کر وہ بولی تو شیر کے سانپ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ بیچارہ نرمی سے بولا، تم تو میری جان ہونا، میری بات مان جاؤ، آؤ شاباش، میں بس تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، پھر تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہ بیچارہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ عائشہ اس کے غصے سے ڈر رہی ہے، پر عائشہ نے صاف گوئی سے کام لیا اور کہہ دیا، میں اتنے بڑے گھر میں آپ کے ساتھ اکیلی نہیں آؤں گی۔ اس دن میری مجبوری تھی، آج میری مجبوری نہیں ہے۔ آپ اپنا گفٹ لیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ وہ دو ٹوک انداز سے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شہیر کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ شہیر کو ایسا سمجھتی ہے، اف، اس نے مکہ گاڑی میں رسید کی اور عائشہ کو اشتعال سے دیکھا۔ آپ مجھ پہ چیخیں یا چلائیں تو میں رونے لگ جاؤں گی۔ اس نے آنکھوں کو آنسوں سے بھر کر اسے وارن کیا اور وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ یعنی تم مجھ پہ جو مرضی الزام لگاتی رہو اور مجھے گھورنے اور غصہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس نے تالیاں بجائی۔ بہت اچھے، شہیر ملک کو آج تک کسی نے، وہ عائشہ کی طرف جھکا، اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگا، انکار نہیں کیے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ لفظ بہت کم ہی سنا ہے، اور جو مجھے منع کرتا ہے میں اس کا حشر بگاڑ دیتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ وہی سب کرتا ہوں جس کا اسے ڈر ہوتا ہے۔ پر وہ چبا چبا کر بولتا ہوا رکا، تمہیں میں نے بہت سے اختیار دیے ہیں، ایک اختیار اور صحیح، پر میں کرتا اپنی مرضی ہی ہوں۔ تم کرتی رہنا اپنی طرف سے ضد پر ہوگا وہی جو شہیر ملک چاہے گا۔ اس نے ساکت نگاہوں سے شہیر کو دیکھتی لڑکی سے نظریں ہٹائی اور دور کھڑے گارڈ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیا اور عائشہ کے آگے کر دیا، اپنے پاس رکھ لو، اگر کچھ غلط محسوس ہوا تو چلا دینا، خود پہ چلنا یا مجھ پہ، وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اب نیچے اترو۔ وہ جھڑک کر بولا تو عائشہ بے بسی بھرے غصے اور افسوس سے اسے دیکھتی وہ نیچے اتر آئی۔ اس نے شہیر کا پسٹل والا ہاتھ جھٹکا تھا۔ شہیر اس کی حرکت پہ بس مٹھیاں بھینج کر رہ گیا تھا۔ عائشہ نے گاڑی سے نکل کر اپنا گفٹ والا ڈبہ اٹھایا۔ پرس اور دوپٹہ ویسے ہی کندھے پہ تھا، گلابی فراک جو ٹخنوں تک تھا، اس میں وہ کوئی افسر لگ رہی تھی۔ شہیر نے اسے اب مکمل طور نیچے سے اوپر تک دیکھا تھا اور نگاہ کب اس کی راج ہنس گردن میں موجود تل پر ٹھہر گئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ گردن پہ پسینے سے بال چپکے تھے جن کے درمیان وہ تل دکھائی دیتا تھا۔ شہیر کا دل کیا کہ وہ اس تل کو چھوئے۔ اس نے ہاتھ بھی اٹھایا، پر ابھی عائشہ جو بات کی تھی اس کو یاد کرتے شہیر نے ایک بار پھر اس تل سے دل پہ جبر کر کے نظریں ہٹا لی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھاما، اب اس پہ ڈرامہ مت کرنا۔ وہ جو اپنا ہاتھ چھڑانے ہی لگی تھی کہ اس کے وارن کرنے پہ اس نے کوشش ترک کر دی، اس شخص سے وہ الجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ عائشہ کو اوپر کی جانب لے جا رہا تھا اور عائشہ کا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ عائشہ نے نظریں ترچھی کر کے اسپاٹ چہرے والے کو دیکھا جو اب اس سے بے رخی برت رہا تھا۔ عائشہ نے اس پہ نگاہیں ہٹا لی اور سامنے دیکھنے لگی۔ وہ عائشہ کو ایک کمرے کے سامنے لے کر رکا۔ اس نے اس کا دروازہ کھولا تو کمرے سے نیلی اور سرخ ملی جلی نیم اندھیروں والی روشنی باہر جھانکنے لگی۔ عائشہ اندر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ شہیر نے ایک نظر اسے دیکھا، میں ابھی پسٹل منگوا دیتا ہوں، وہ طنزیہ لہجے سے بولا تو عائشہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ لڑکی نہیں ہیں نا، اس لیے مجھے یہاں آنے ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ مجھے یہ عذاب، اس نے ڈبے کو دیکھ کر کہا، خریدنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہہ کر دھڑم سے دروازے پہ ہاتھ مارتی اندر داخل ہوئی اور 2 قدموں کے بعد ہی وہ چلنا کیا ہلنا بھی بھول گئی۔ اس کمرے کی ہر دیوار پہ عائشہ کی تصویریں لگی تھیں جن میں وہ کہیں مسکرا رہی تھی، کہیں اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، کسی تصویر میں اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی تو کسی میں نکل رہی تھی، کہیں وہ نابیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر یونی کے باہر کھڑی ہنس رہی تھی۔ عائشہ ایڑیوں کے بل گھومی، اس نے پورے کمرے کو دیکھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عائشہ کی تصویر نہ لگی تھی۔ شہیر بھی اندر آ گیا تھا، وہ عائشہ کے ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، پر اب اس کی نظریں اس کے ہاتھ پہ تھی جس سے اس نے دروازے پہ مکہ مارا تھا۔ شہیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پاگل ہو کیا، کیوں اتنی زور سے دروازے پہ ہاتھ مارا؟ چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ ناراضی سے غصے فکر نہ جانے کتنی ہی جذبوں سے بول کر اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لایا اور اس پہ پھونک ماری۔ وہ عائشہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا سارا دھیان اس کے ہاتھ میں تھا، پر عائشہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، اس کی دیوانگی کو دیکھ رہی تھی جس نے منٹوں سے اسے ڈھیر کر دیا تھا۔ وہ ایک لختے کے لیے الجھی تھی،
یہ ہے اس کی دیوانگی۔ اس نے کمرے پہ نظر دوڑائی اور پھر پھونک مارتے شہیر کے ہونٹوں پہ اور چہرے کو دیکھا جس پہ فکر ہی فکر تھی، یا یہ اس کی دیوانگی۔ اسے فیصلہ کرنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے پورا کمرہ آہستہ آہستہ اس کے گرد گھومنے لگا ہے، شہیر، اور اس پہ چاند کی روشنی آ کر رکی تھی۔ اس نے شہیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اسے لگا جیسے وہ بے خودی میں اس کی طرف قدم اٹھاتی اس کے مقابل آ گئی ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ شہیر کی آنکھوں میں حیرت تھی، پر وہ سب کچھ نظر انداز کرتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تبھی بہت پاس کچھ چڑکنے کی آواز پہ اس نے اپنے سامنے دیکھا، جہاں شہیر کھڑا اس کے مقابل چٹکی بجا رہا تھا۔ نہ چاند تھا ان کے قریب اور نہ چاندنی، وہ سب عائشہ کا وہم تھا۔ عائشہ نے بے ساختہ آنکھیں میچ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ایسے کوئی بے وقوفی نہیں کی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے شہیر کے پریشان چہرے کو دیکھ کر کہا۔ شہیر نے لب بھینچ کر سر ہلا دیا تھا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا جب عائشہ اس کمرے کو دیکھے تو وہ اس کا رد عمل انجوائے کرے، پر عائشہ نے دروازے پہ ہاتھ مار کر اس کا سارا پلان خراب کر دیا۔ پر شہیر نہیں جانتا تھا کہ عائشہ کو اس دن جو لگ رہا تھا وہ اس گھر میں کچھ بھول کر جا رہی ہے، وہ اسے آج معلوم ہو گیا تھا۔ عائشہ نے اس دن شہیر ملک کے بنگلے میں اپنا دل چھوڑ کر آئی تھی، اور جب اس نے شہیر کی محبت کو پہچان لیا تو اسے اپنا دل بھی شہیر کے ساتھ کھڑا نظر آیا، جو اب عائشہ کے پاس واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ شہیر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ کمرہ بہت اچھا تھا، عائشہ نے کہا تو شہیر نے ہفکی سے سر جھٹک دیا اور اسے لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے کہا، یہ میرا کمرہ ہے۔ عائشہ نے بڑے سے کمرے کو دیکھا جس میں بڑی کھڑکیاں تھیں۔ اس کی تب بھی نظر ایک کانچ کے دروازے پہ پڑی جو کمرے میں ہی موجود تھا۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، شہیر بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ عائشہ اس کانچ کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی تھی، نگاہیں اس حجاب سے پھیل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے پانی والا ایک بڑا سا سوئمنگ پول تھا جس کے چاروں طرف سبز آرٹیفیشل پودے کھڑے تھے۔ بالکل سامنے دیوار پہ یوں لگتا تھا جیسے پتھر والے پہاڑ ہیں جن سے آبشاروں کی جھنکار کے ساتھ وہ پانی پول میں آ کر گر رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہیں اچھا لگا؟ وہ کب اس کے قریب آ گیا تھا عائشہ کو معلوم ہی نہ ہوا۔ جب شہیر بولا تو وہ اس کی آواز پہ چونک کر پلٹی اور اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ عائشہ بے ساختہ اس سے دور ہوئی تو 2 قدموں کے بعد ہی اس کی پشت کے کانچ کے بند دروازے سے لگ گئی۔ شہیر نے وہی 2 قدم اس کی طرف اٹھائے اور اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ کانچ کے دروازے پہ رکھ لیے۔ عائشہ اس اونچے لمبے قدم والے شخص کی نظروں تک کتاب نہ لا پا رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اچھا ہے آپ کا پول بھی اور کمرہ بھی، وہ بڑی مشکل سے بول پا رہی تھی۔ شہیر اس کی نروس ہونے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اور میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اس کے سوال پہ عائشہ نے نظریں اٹھا کر ان نیلی آنکھوں والے ساحر کو دیکھا جس کی گلے کی زنجیر اس کے سینے پہ جھول رہی تھی۔ چوڑے سینے والے اس کے فرار کے سبھی رستے بند کر چکا تھا۔ آپ بھی اچھے ہیں، اس نے سچ بول دیا تو شہیر ہلکا سا مسکرا کر کھویا ہوا۔ اور تمہیں پتہ ہے تم مجھے کیسی لگتی ہو؟ اس کی نظریں ویسے ہی عائشہ کے سرخ ہوتے چہرے اور لرزتی پلکوں پہ تھی جو کبھی اٹھتی اور کبھی پھر جھک جاتی۔ عائشہ نے سر جان بوجھ کر نہ ہلایا۔ وہ بھی اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہیر ایک بار پھر اس کے سامنے اظہار محبت کرے۔ میں بتاؤں کیسی؟ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس انتظار کرتی رہی۔ اس کے بعد مکمل کرنے کا شہیر نے ایک ہاتھ کانچ کے دروازے سے ہٹایا اور اس کی پشت عائشہ کے گال پہ پھیر کر اس نے عائشہ کا ناک نرمی سے دبایا۔ بالکل گندی، وہ شریر لہجے میں کہہ کر اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں موجود دل کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، یہ دل اسے اپنے بس کر لیتا تھا۔ عائشہ نے چونک کر اپنے سے دور ہوتے شہیر کو دیکھا اور مسکرا دی، اور شہیر کا یہ لفظ بہت اچھا لگتا تھا۔ خاص کر شہیر کے منہ سے۔ پہلے اسے یہ لفظ کوئی کہتا تھا تو اسے آگ لگ جاتی تھی۔ وہ فوراً جواب میں کہتی تھی، تم ہی ہوگے گندے، تمہارا پورا خاندان گندا، میں کیوں گندی؟ پر اب جب سے شہیر نے اسے یہ کہنا شروع کیا تھا اس سے اس لفظ سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ ایک یہ گندی اور دوسرا لفظ میرا ٹیڈی بیئر اب اس کی زندگی کے خاص الفاظ میں سے تھے۔ شہیر بیڈ کے پاس چلا گیا تو وہ وہاں جا کر وہ پلٹا۔ دکھاؤں میرے لیے تمہیں کیا عذاب لائی ہو؟ وہ اسے شرارتی لہجے سے بولا تو عائشہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر شرٹ والا ڈبہ اس کے آگے کر دیا۔ شہیر نے وہ لیا اور کہا، میں اسے تمہارے جانے کے بعد کھولوں گا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ اب مجھے گھر چھوڑ آئیں۔
جہیر نے سر کو جنبش دے کر ڈبہ بہت احتیاط سے بیڈ پہ رکھا اور اس کے مقابل آیا۔ عائشہ نے نظریں اٹھا کر شہیر کو دیکھا جس نے اپنے لب واق کیے ہوئے تھے جو اب شہیر بول رہا تھا۔ عائشہ دم ساڑے سن رہی تھی، اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہیر ملک کی گاڑی عائشہ کے گھر کو جانے والی سڑک پہ رک گئی تھی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ اس نے شہیر کی طرف حیرت سے دیکھا جو سنجیدہ چہرہ بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی کون بولے گا؟ اس نے بھاؤں مچکا کر کہا۔ عائشہ مدھم سا مسکرائی، پھر اس نے لب بھینچ کر ہلکی سی شرارت سے کہا، بھائی اس وقت بولا جاتا ہے جب ہم کہیں جا رہے ہوں، پر آپ تو مجھے قید کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ شہیر اس بات پہ کھکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی گال کا ڈمپل ظاہر ہونے لگا تھا اور عائشہ یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ وہ ہنسی روک کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ نے سر نفی میں ہلایا، نہیں جی میں نے اپنے گھر جانا ہے، دروازہ کھولیں۔ شہیر نے لب بھینچ کر اسے مصنوعی ناراضی سے دیکھا، تم ایک بار پھر میری بیوی بن جاؤ پھر میں تمہیں سیدھا کروں گا، پھر دیکھوں گا تم کہاں بھاگ کر چھپو گی، تمہارے پاس چھپنے کے لیے سوائے میرے سینے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بالکل کان کے پاس جا کر سرگوشی میں بول کر اس سے دور ہو گیا جو بالکل شل سی سرخ ہو گئی تھی۔ شہیر اپنی جانب سے ایک بٹن پریس کیا تو عائشہ کی طرف کا لاک کھل گیا۔ وہ لاک کھلتے ہی تیزی سے گاڑی سے نکل گئی۔